آج مورخہ 10 جولائی بروز جمعرات 2025 وقف ڈیفنس کمیٹی کے تحت شہر عزیز مالیگاؤں کی تمام ملی تنظیموں، تمام مسالک اور تنظیموں کے ذمہ داران کو یکجا کیا گیا تھا اور وقف پراپرٹیز کے متعلق مساجد، مدارس، مقابر، مکاتب اور جتنی ایسی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے کاغذات کو درست کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار ہوا ہے۔ الحمدللہ شہر عزیز مالیگاؤں کی تمام ملی، سماجی، فلاحی، رفاہی تنظیموں کے ذمہ داران نے اس اہم ترین مجلس میں بروئے کار بنفس نفیس شریک ہو کر اپنی ملی بیداری اور یکجہتی کا ثبوت دیا، اور آج کی یہ میٹنگ اپنے مقصد میں 100% کامیاب رہی، اور انشاءاللہ آئندہ کے ہمارے عزائم اور منصوبے ہیں کہ قوم کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے، سماج کے لیے اسی طریقے سے شہر عزیز مالیگاؤں کے تمام مسالک کے لوگ، تمام تنظیموں کے ذمہ داران اور تمامی مکاتب کے لوگ انشاءاللہ اسی طریقے سے یکجٹ ہو کر قوم کی رہبری بھی کریں گے اور پراپرٹیز کی نگرانی اور حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ مائنورٹی ڈیفنس کے زیر اہتمام جو وقف بورڈ کی رجسٹریشن اور جو قانونی دشواریاں آ رہی ہے اس کے لیے جو مائنورٹی ڈیفنس کے کنوینر جناب شیخ آصف صاحب اور کوآرڈینیٹر جناب مستقیم ڈگنیٹی صاحب جو اپنا قدم اٹھائے انہوں نے، اس کے ہم بہت دلی استقبال کرتے ہیں اس کا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام میں اور مدد فرمائے اور ان کی طاقت اور پوری طاقت سے اس میں کام کرنے کی ان کو توفیق اور طاقت عطا کرے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج کی میٹنگ تھی شہر کے تمام مکاتب فکر کی عبادت گاہ کے سلسلے میں، اور شہر پہ آئے ہوئے ایک بہت بڑا مسئلہ جو مائنورٹی ڈیفنس کا ہے، الحمدللہ پورے شہر کی تمام دینی جماعتوں نے مکمل شرکت کی اور مکمل طور سے ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان مسائل سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے، اور یہاں پر صرف مسائل کی رونمائی، اس کو بتانے اور اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اقدام کیا جا رہا ہے۔ یہ ذمہ داری حقیقت تو یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے ہمیں ہماری تھی، سنی جماعت کے جو ذمہ داران ہیں ان کی تھی، اور دیوبندی جماعت کے اور جماعت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں بہرہ جماعت کے ان کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے لکل فن جال، ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں، یہ قسمت اور یہ چیز شیخ آصف اور مستقیم ڈگنیٹی کو عطا کی کہ جماعتوں کی ذمہ داریاں ان دونوں نے اٹھائی، اور صرف مالیگاؤں شہر نہیں بلکہ بیرون شہر تک کے اس کو پھیلایا، بلکہ اسی کانفرنسوں کے اندر باقاعدہ مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہیں، انہوں نے درخواست کی تھی کہ اس کمیٹی کا رقبہ پورے مہاراشٹر کی سطح پر پھیلایا جائے۔ اس سے اس کی افادیت، اہمیت کا اندازہ لگتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھرپور قوت اور توانائی ان کو عطا کریں۔ جب یہ شخص بات کرے تو اسے ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ تمام جماعتیں، تمام جماعتوں کے افراد، تمام مساجد کے ذمہ دار کھڑے ہوئے ہیں۔ میری تنہا آواز رہی، پورے مکاتب فکر اور تمام دینی جماعتوں کو ذمہ داران کی آواز ہے، اور اس سلسلے میں ہماری طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی، اور یہاں بھی کرائی جاتی ہے، اور ایک اعلان بھی اس سلسلے میں کہ تمام کے تمام لوگ اس کانفرنس میں شریک ہو کر کے اپنی ملی اور دینی بیداری کا ثبوت دیں اور اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں اور اس شہر پہ آئی ہوئی مصیبت کے سلسلے میں جو SIT کی ہے، اس سلسلے میں اپنے جاگتے ہوئے ہونے کا ثبوت وہاں حاضری کی شکل میں دے۔ یہ قومی اور ملی مسئلہ ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں کو ثبات قدمی دے، اس پروگرام کو کامیابی سے ہم کیا کرے اور ساتھ رہ کر چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ آخری بات کہوں گا، ربط قائم فضل ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔
वाह खुदा